ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 19 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 266 میں 266 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. آج ہمارا پارہ نمبر 21 انشاءاللہ تعالی شروع ہونے جا رہا ہے. آج کی آیات میں کافی اہم ٹاپکس آئیں گے، لیکن چونکہ میں ان ٹاپکس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، آج صرف کراس ریفرنس کے طور پہ لیکچرز کے حوالے دوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سے ان آیات کو کور کریں گے. ورنہ یہ ایک ایک آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم گھنٹوں گفتگو اس آیت کے اوپر کریں. اس طرح کی آیات آج کے درس میں آنے جا رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. تلاوت کا ایک معنی تو پڑھنے کا بھی ہے اور ایک ٹو فالو کرنا، جیسے آتا ہے نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اور جب چاند پیچھے چلتا ہے سورج کے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گویا کہ پیروی کر رہا ہوتا ہے. پہلے سورج طلوع ہوا، اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے. تو اس کا یہ معنی بھی بنے گا کہ پیروی کیجئے اس وحی کی کتاب میں سے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ تلاوت کیجئے. اور ظاہر ہے کہ جب پیغمبر وقت سے تلاوت کی بات کی جا رہی ہو تو ان کی تو زبان بھی وہی ہوتی ہے جس زبان کے اندر کلام نازل ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پہ تو ترجمہ اور تفسیر والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج کے دور میں جب یہ بات ہوگی تو اس سے مراد صرف عربی اس کی پڑھنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وقت کے پیغمبر کو جب وہ اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. اور تلاوت قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے مسلسل 3 نشستیں ریکارڈ کروائی ہیں، مسئلہ نمبر 112 ABC، جس میں تلاوت قرآن کے فضائل، اسی طریقے سے حافظ قرآن کے حوالے سے جو بعض اوقات دھوکے دیے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہی بندے کو حافظ بنا لو، اس کے بعد ستے ہی خیر ہیں، اور وہ حافظ قرآن بھی چاہے ایسا ہو کہ وہ صرف طوطے کی طرح قرآن پڑھتا ہو، اس کو سمجھ بے شک نہ ہو، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانتا ہو بے شک، یعنی عام لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے قرآن حکیم کی کئی صورتیں جن کے فضائل آئے ہیں
وہ بھی بیان کی تھی مسئلہ نمبر 112 A B C 3 لیکچرز کے اندر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. یعنی اگر واقعی صحیح نماز پڑھی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تھیم کو سمجھا جائے، اس میں جو انسان خدا کے سامنے وعدے کرتا ہے ان کو واقعی ان کا خیال رکھا جائے تو واقعی نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی. اور اگر ایک روٹین کا کام ہے، جس طرح باقی کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ کام بھی ہو، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو حرام کام کے کاروبار کے اندر مبتلا ہیں، پھر ان کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تبلیغ کے کاموں میں بھی جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں نیکی اپنی جگہ اور برائی اپنی جگہ. تو اس طرح کی نمازیں ظاہر کبھی بھی برائی سے نہیں روکیں گی جو کہ بالکل پورے پیشن کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. یعنی نماز سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو مستحضن رکھنے کا، کہ ہر وقت دی ریممبرنس، ہر وقت یاد دہانی رہے اللہ تعالیٰ کی. نماز کے حوالے سے بھی 2 لیکچر ہیں بڑے ڈیٹیل، مسئلہ نمبر 70A اور 70B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کی یاد تو بہت بڑا کام ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اللہ کی یاد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کی یاد سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو اللہ کی یاد، اور اس یاد میں بھی اعلیٰ ترین یاد کیا ہے جو اس سے پہلے ذکر ہوا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی کوئی تسبیح پھیرتا رہے اور نماز پڑھے کوئی نہ، نہیں. نماز جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی ہے، باقی سارے اذکار بعد میں ہیں. اور یہ اذکار کی فضیلت کے اعتبار سے اور سنت اذکار کیا ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 3 نشستوں میں مسئلہ نمبر 111A B C ریکارڈنگ کروائی ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں جب یہ آیت آئی تھی سورہ الرعد میں، یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میں نے 6 لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر دیے تھے. 111A B C ذکر کی فضیلت کے اوپر اور کون کون سے سنت اذکار ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 112A B C وہ قرآن حکیم کی تلاوت کی فضیلت، کیونکہ یہ بھی ذکر ہے، قرآن حکیم خود بہت بڑا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس یاد دہانی، دی ریممبرنس، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے 3 ذکر کیا ہیں. نمبر 1 قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نمبر 2 نماز، واقم الصلاۃ لذکری. اور نمبر 3 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹتے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. یعنی جو صبح و شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں مختلف اوقات کی، جو نفلی اذکار ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور مت جھگڑا کیجئے، یعنی علمی مجادلہ اہل کتاب کے ساتھ مگر احسن طریقے کے ساتھ. یعنی کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، صرف علمی دلائل کو سامنے رکھیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے. یعنی اہل کتاب میں سے جو حق قبول نہیں کر رہے ان کے ساتھ مجادلہ کریں، اور جو حق قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے تو سمپل دعوت بھی کافی ہے. اور کس طریقے سے دعوت کرنی ہے؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر جو ہے نا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یونانیمسلی ایگریڈ ہے، کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو تم فرماؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور. سورہ آل عمران آیت نمبر 64 ہے یہ. اور کس طریقے سے دعوت کرو؟ وقولوا اور تم کہو آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، وانزل الیکم اور جو تمہاری طرف، یعنی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن کے اوپر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا الہ معبود اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہی اللہ.
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کے جو علماء ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو واقعی بات ماننے والے ہیں وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور اہل مکہ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لے آئے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار اور اس معاملے میں جھگڑا تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو بات ماننے والے نہیں ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں۔ دل بے ایمان تے اجدا ٹھہر، یعنی اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو پھر لیم ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں، آپ بات نہیں ماننا چاہتے تو نہیں مانیں گے۔ اب بہت اہم آیت آ رہی ہے اگلی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 48۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کبھی کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی، یعنی یہ کتاب آپ نے خود گھاڑ لی ہے، یعنی آپ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کے حق میں یہ آپ کی فضیلت ہے۔ عام آدمی کا ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ اس کے لیے نٹوریس چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معجزے کے طور پر دی ہے۔ اگلے نبیوں کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا حصی معجزات ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، عصا کو اژدہا میں بدل دینا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور وہ یہ الکتاب ہے، قرآن۔ میں نے کہا تھا نا اب اس آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود کتاب گھڑ لی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یا آپ بالکل ہی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک عام بھی سمجھدار آدمی جس نے پہلے کبھی کوئی چیز نہ لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے۔ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھنے والا معاملہ کیا۔ اگرچہ بعض سلفی علماء جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی ضد کے اوپر ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تو یہ بات بالکل صحیح الاسناد حدیث کے خلاف ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فزیکلی آپ کو دکھا بھی دوں، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب المغازی چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4251، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمرو کے درمیان معاہدہ لکھا گیا تھا، اور لکھا گیا تھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان۔ تو سہیل ابن عمرو نے یعنی ریزرویشن شو کی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، آپ اسے محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ علی اس کو کاٹ کر جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ یہ نہ بھی مانے تب بھی اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوشن اینڈ پہ آئے۔ تو سیدنا علی نے بھی اپنی حمیت کا اظہار کیا، ان کا یا رسول اللہ میں تو کبھی بھی اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اس طریقے سے گستاخی شمار نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحریر کو میرے حوالے کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ کر محمد رسول اللہ خود لکھا، اور یہ محمد ابن عبداللہ خود لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ کر۔ اچھا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں چند بڑے اداروں میں سے ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ انہی کو ہوگا اس لیے میں
ان کی اوریجنل کتاب صحیح بخاری دکھانے لگا ہوں، عربی والی، جو سعودی عرب ریاض سے شائع ہوئی ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں نے بتایا تھا 4251 نمبر حدیث ہے. یہ حدیث دکھا دیں، اور اس میں میں نے ریڈ کلر میں انڈر لائن بھی کر دیے وہ الفاظ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے. کوئی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، یا آپ کے ہاتھ ہی کام نعوذ باللہ نہیں کرتا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو قلم پکڑ ہی نہ سکیں، کوئی ایک لکیر بھی نہ کھینچ سکیں. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے بتانا، بلکہ قرآن کا مقصد اصل میں یہ بات بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فلسفی کی کوئی شاگردگی اختیار نہیں کی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام لے آئے کہ وہ بڑے بڑے شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن کر اپنے جو کلام جو ہیں وہ پھاڑ دیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ. تو دیکھیں اس میں الفاظ موجود ہیں. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مولا علی کو، تو قال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں، واللہ لا امحوک ابدا، میں کبھی بھی آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا. تو اس کے آگے الفاظ ہیں فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ تحریر پکڑ لی اپنے ہاتھ میں، الکتاب، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تحریر تھی. وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کوئی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت نہیں تھی. اس لیے کہ ظاہر ہے جب انسان نے کبھی ہینڈ رائٹنگ کی نہ ہو پوری زندگی کے اندر، کبھی نوبت نہ آئی ہو، اور پہلی دفعہ کسی کو قلم دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ کوئی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے، یہ آپ کی روٹین میں چیز نہیں تھی. فَكَتَبَ، پس آپ نے لکھا. هذا ما قضى محمد ابن عبد اللہ، یہ ہے معاہدہ جو طے پایا ہے محمد ابن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمیان. اب اس میں واضح الفاظ ہیں فَكَتَبَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی دایاں ہاتھ اس حوالے سے کام نہیں کرتا تھا کہ آپ بالکل کوئی چیز لکھ نہ سکیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت اس حوالے سے جب ضرورت پڑی تو آپ لکھ لیا کرتے تھے. اب یہ جب مطلب حدیثیں، اب اتنی واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں 4251 نمبر، لیکن اب اگر دل بے ایمان تو اجتا ٹھہر، اگر کسی نے کوئی بات نہیں ماننی تو کہتے ہیں نہیں، اس میں جو الفاظ ہیں نا کہ آپ نے پکڑا اور آپ نے لکھ دیا، مراد اس سے ہے کہ آپ نے پکڑا اور کسی سے لکھوا دیا. اب اس چیز کا تو کوئی حل نہیں ہے نا، یعنی بات کچھ اور ہو، آپ نے بات نہ ماننی ہو. وہ میں آج تفسیر بھی پڑھ رہا تھا ان کی، جو عبدالسلام صاحب ہیں بن محمد، جماعت الدعوہ والوں کی تفسیر، تو انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے، پورا زور لگانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، کہ کسی طریقے سے اس حدیث کی تعریف کر دی جائے اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈال دیا جائے. تو میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقع کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن حکیم، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. تو مسئلہ نمبر 85 ہے میرا ریکارڈڈ، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115، وہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ شاید کوئی سنیوں کا قرآن الگ ہے اور شیعہ کا الگ ہے، نعوذ باللہ، اس پورے جھوٹ اور فریب کا میں نے کچا چٹھا جو ہے اس کے اندر کھولا ہے. مسئلہ نمبر 115 نمبر. تو یہاں پر وہ ٹروتھ بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ دعوی نبوت کے لیے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ تو آپ کے بہت معجزات ہیں، میں نے 4 لیکچر دے دیے معجزات کے اوپر. مسئلہ نمبر 131 ABCD، معجزات، کرامات، استدراج، اس کے اوپر 6.5-7 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے 4 نشستوں میں. اس میں مسئلہ نمبر جو 131C تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 17 معجزات بتائے تھے، حصی معجزات، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں ہیں. دعوی نبوت والا معجزہ صرف القرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آج ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا دے دینا تو وہ اس کو اژدہا نہیں بنا سکتا، اور نہ کوئی یروشلم میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ کوئی یہودی عالم جو ہے وہ اس کو عصا کو دوبارہ سے اژدہا بنا سکتا ہے. لیکن یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی معجزہ، آج بھی معجزہ، اور قیامت تک کے لیے معجزہ. ہر دور کے ٹیسٹ میں یہ پورا اترتا ہے. اس وقت شاعری اپنے عروج پہ تھی،
کوئی شاعر اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے. ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے ان ایمبیگوس، کوئی اس میں سے مطلب یعنی نکلنے والا معاملہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ ایمبیگوس ہو. ان ایمبیگوس ہونی چاہیے بات کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف کوئی قرآن حکیم کی آیت ہو. اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز اور تھیوریز کی بات نہیں میں کر رہا. تو یہاں پہ وہ اب ٹروتھ بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا دعوی نبوت کے لیے سوائے قرآن کے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو کہ سینوں میں محفوظ ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو علم دیا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوئی اور آپ کے ذریعے آپ کے اصحاب کے سینے میں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑتے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، حصی معجزہ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس قسم کا. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یعنی کفار مکہ کے سامنے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. اصل معجزہ ہے یہ قرآن، یہ وہ آیت ہے کہ اصل معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے. کیونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ 9 معجزات کا ذکر بھی ہے جو کافر منہ مانگے معجزات مانگتے تھے کہ تم آسمان پہ چڑھ کے بتا دو، کوئی تمہارے لیے باغ ہو جائے جس میں تم نہریں رواں کر دو. اور آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر نازل ہو ہمارے سامنے فزیکلی اوپر سے یوں اترو. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جواب میں فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو ایک انسان ہوں، معجزات کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، میں نے 4 نشستوں میں 6.5 سے 7 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 131 ABCD، معجزات، کرامات اور استدراج کے حوالے سے. قل کفا باللہ بینی و بینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. بینکم شہیدہ، گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، بالباطل، باطل کے اوپر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، اصل میں تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ایمان لانے والے خسارے میں نہیں ہیں، ایمان نہ لانے والے، بات نہ ماننے والے خسارے میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ کافر کہتے ہیں نبی جلدی سے عذاب لے آؤ ہمارے اوپر. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمَّى، اگر اللہ کے پاس یہ بات طے نہ ہوتی پہلے سے کہ ہر عذاب کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ کی ڈیوائن وزڈم کے اندر، ڈیسٹنی کے اندر مقدر ہے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو کب کا ان کے اوپر عذاب آ جاتا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب تو آئے گا اچانک ان کے اوپر، ان کو اس وقت شعور بھی نہیں ہوگا، اچانک آ جائے گا. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہوگی، یعنی مرتا ہی قیامت قائم ہو جائے گی. عذاب آ جائے گا، ظاہر ہے. کافر تو قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں جس پہ میں نے عذاب قبر کا لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 117A اور B، 117A اور B. اس میں نے 10 آیات قرآن حکیم سے بتائی تھی کہ مرنے سے پہلے ہی، موت کے وقت تھوڑے مارتے ہیں فرشتے ان لوگوں پر، ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو اگر یہ بات طے نہ پائی ہوتی تو کب سے عذاب آ چکا ہوتا، اور عذاب تو ان پر آ جائے گا اچانک، اور اس وقت ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا. یہ عذاب استحصال وہ مانگتے تھے کہ بھی اگلے نبیوں کا انکار کرنے پہ بھی عذاب آتا تھا، تو تمہارا انکار بھی کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟
وہ میں نے مسئلہ نمبر 85 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے. قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. اگلے نبیوں کے معجزات حصی ہوتے تھے, ہمارے نبی کا معجزہ حصی نہیں بلکہ القرآن ہے. اگلے نبیوں کے کیس میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا انکار کرنے کے اوپر, رسولوں کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے. ہمارے نبی کے کیس میں قتال کی شکل میں عذاب آیا, غزوہ بدر, غزوہ احد اور غزوہ خندق کی شکل میں کافروں کے اوپر عذاب آیا. اور پھر آخری قسط مشرکین عرب کے اوپر غزوہ حنین کی شکل میں, اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر یرموک اور قادسیہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا, وہ بڑا عذاب تو آنے والا ہے. یوم یغشاہم العذاب, جس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا, من فوقہم, ان کے نیچے سے, ان کے اوپر سے, ومن تحت ارجلہم, اور ان کے پاؤں کے نیچے سے, وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کو جو تم دنیا میں برے اعمال کیا کرتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورۃ العنکبوت, آیت نمبر 56, اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو, ان ارضی واسعۃ, بے شک میری زمین بہت وسیع ہے, یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ, پس میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکے کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ, جو حکم آتا گیا. لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. جو یہ مولویوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے, ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا؟ جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ہیں, ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں ہے. چاہے سعودیہ کا نام لیں, پاکستان کا لیں, ایران کا لیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے. تو مسلم ملک ہوں سو کالڈ یا نان مسلم ملک ہوں, اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے, وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں. یہ قرآن حکیم کا واضح فتویٰ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے. جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزاریں. جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں. میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو, بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں, وہاں پر آسان ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. مذہبی آزادی بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو, وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی آزادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے. اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے. جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, 93 ایئرز ان کی ایج ہے, بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں. کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق, کہ اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے, گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ابھرا ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے, انسانوں کو سجدہ کرتے تھے. لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا. اس وقت کی دونوں سپر پاورز, وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے فرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا, حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جاتی تھی,
جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے؟ جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان کو پہلی دفعہ اسلام نے آ کے، اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن اس کا جو کلائمیکس آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا معجزہ دیا ہے، اتنا بڑا معجزہ اس کی شکل میں، اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا یہ پہلے نہیں آیا تھا. رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں، بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے ہیں کہ انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں. انسان نے سوچا یار انسان کے سامنے کیوں جھکے؟ چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے؟ اور انسان دیکھے پھر چاند تک پہنچا. تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس، ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے. الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی. اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا. یعنی فرعون، آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فرعون کے سامنے کوئی تورات آگے پڑھے؟ اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے، لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی، امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب، فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں. فرعون تو وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا، اور آج کی جو فرعون ہیں سو کالڈ، اس فرعون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کریں اور فری دعوت دیں. آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں، کوئی آپ کو نہیں مارے گا. یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی، اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد. وہ صرف دو امپائرز نہیں ٹوٹی ہیں، ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی ہوئی تھی نا انسان کی، وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے. یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے، اسلام دور جدید کا خالق، گاڈ ارائزز. اور آپ دیکھیں، بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت، وہ شٹل کاک برقع پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے برقعے والی عورتوں نے، یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ برقع نہ پہنے، برقعے ان کے اتروائے جائیں. اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یوں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب نے کنڈیم کیا ہے. آسٹریلین پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پرامن شہری ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے جس طرح مرضی زندگی گزارے. کیا بات ہے یار! اس طرح کی مذہبی آزادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے؟ یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا. اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر. مسلمان، چونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں، اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں. وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں. اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں. اسی بھی حیران ہو جانے کہ اتنے جا کے کہڑے اللہ دے بندے نے کوئی دوائی کھا لی ہے کہ ایڈے خوش اخلاق ہو گئے نے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا، وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی. تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام ون کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس روئے زمین پہ پریکٹسنگ ریلیجن جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر 1 بلین سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں تو کر رہے ہیں، کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے.
اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام is the only practicing religion on the face of earth, اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی اسلام ہے. 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے, 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے, تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر بھی. تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی لڑائی کے, اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں. اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں. کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسچن نے چھوڑ دیا. ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریگارڈ کیا کہ کم از کم یہ گاڈ کے ماننے والے تو ہیں. انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں, وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں. یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا, کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت رومن اور پرشین امپائر جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا. اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے, بالکل زیادتی ہے, یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں. آج تو مذہبی آزادی ہے, رومن اور پرشین امپائر میں مذہبی آزادی نہیں دی ہوئی تھی. آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یار. یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کے حکمرانوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں, پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں. اس سے بڑی اور مذہبی آزادی کیا ہوگی؟ انہوں نے نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں. یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا. اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے. تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس فیوریبل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پخ چھوڑ دیں. لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے, 17 اگست 2017 کو بارسلونا اسپین کے اندر ایک کوئی سرپھیرا قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان, اس نے بھرے مجمع کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان, ان کے اوپر وین چڑھا دی, اور اس کی وجہ سے 13 لوگ تو موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو گئے. میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. یعنی اتنا دکھ ہوا دیکھ کر. 100 سے زیادہ زخمی ہوئے, اور ان میں سے 15 جو ہیں وہ کریٹیکل سچویشن کے اندر ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر ہے پھر کافروں کو موقع ملتا ہے. میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا, اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین, ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین. دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر. یعنی جن لوگوں نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر, آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, آپ کو وہاں پر انہوں نے آزادی دی ہے کہ ان کا میڈیا یوز کریں, یوٹیوب اور فیس بک, اور ان کو بھی دعوت دیں, پوری دنیا کو بھی دعوت دیں, فری دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. ان نہتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا یہ اسلام کی پھر بدنامی کا باعث بنے گا. اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ الدولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ چاہے الدولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے, یہ جس نے بھی کروایا ہے یہ اسلام کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے اس نے. جب اتنی فیوریبل سچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک, اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اب وہ تو یہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اب پیچھے جو وہاں پہ اسپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آ جائے گی, تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی. ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا, ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی. تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. میں تو 3 بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں. نمبر 1, اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. نمبر 2, مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا. اور نمبر 3, جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے
وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ نہتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹرائن اور یہ نیریٹو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے. قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم 2 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا. ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 8. آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر 109 پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں 109, اور نیچے سے 5ویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم, اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے, شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی, علی اللہ تعدلوا, اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کی روش اختیار کرو. وہ یہی کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں, ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ اللہ کے بندو, اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے, تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے, یہاں پہ تو ڈائریکٹ قاتل بھی نہیں, ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں, ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے جا رہا ہے, چاہے مسلمان کو ذبح کرے چاہے کافر کو. یہ بالکل غلط ہے. تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کی روش چھوڑ دو. اعدلوا, انصاف سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی, اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا, تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. انصاف کی روش نہیں چھوڑنی. یہ صلح حدیبیہ والی جو میں نے حدیث آج بیان کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4251, اسی موقع پر سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا, لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا. بڑا رویا کہ یہ میری ٹکا بوٹی کر دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو, ہم معاہدے کے اندر بندھے ہوئے ہیں. معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر, اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا, لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے. اس قدر پاسداری ہے. صحیح بخاری 4251 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ دیکھ لیں آپ, یہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر وین چڑھا دی ہے, اور اس طریقے سے. اور دوسری آیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی سورۃ المائدہ ہی میں ہے, یہ تو 8 نمبر تھی, وہ 32 نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر. صفحہ نمبر ہے 114, 114 شروع ہی میں ہے. وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں. من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر. یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے, لیکن قتل کے بدلے میں ناگ نہیں پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے, انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے. نہیں نہیں نہیں, قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے. جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کارروائی کے تحت بات ہو رہی ہے, کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں, او فساد فی الارض, یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں, جو عادی مجرم ہے, ڈاکو ہے. ان 2 وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پوری انسانیت کا مطلب ہے
جس نے ایک انسان کو، یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں. اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اب یہ مسئلہ نمبر میرا 86 سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور، ہمیشہ کی جہنم وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، نہیں، انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی اہمیت ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم مسلمان، جو غیر مسلم حکمران ہیں ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں، ان کو بھی روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے، ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ان کی پوری پوری زندگی برباد کر دیں گے، اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا، تو ظاہر نیگیٹو سائیکالوجی پھر ڈیولپ ہوگی اس کے ریونج کے طور پہ. اگرچہ وہ غلط ہوگی شرعی طور پہ، وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے، لیکن روٹ کاز انالیسس کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اس قسم کے اعمال جو کچھ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کا پھر ریونج اس شکل میں سامنے آتا ہے. ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یہ بالکل بیلنس ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں. وہ میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں، چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے. قیامت والے دن تو انصاف ملے گا، مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے. تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا، بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے، یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ چند لوگوں کی اگر کارروائی ہے، جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے، پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ مریں گے تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آمین. اب میرے بھائیوں واپس آ جائیے اسی آیت کی طرف. سورہ العنکبوت آیت نمبر 57. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کے ہماری ہی طرف آنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لنبوئنہم من الجنہ، ہم انہیں ضرور ٹھہرائیں گے جنت میں. غرفاً، ایسے بالا خانوں میں، تجری من تحتہ الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. نعم اجر العاملین، کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. الذین صبروا، عمل کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. ظاہر نیک اعمال پہ استقامت کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور تکالیف پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین پر پھرنے والے چوپائے ایسے ہیں کہ جو اپنی پیٹھ کے اوپر اپنا رزق لے کر نہیں چلتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے. یہ بڑی آیت نمبر 60 سورہ العنکبوت کی. اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 103، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر. اس میں میں نے پھر بتایا کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جانوروں کی خوراکیں پوری کر رہا ہے. ایک عام جو نارمل ویل ہے، چھوٹی ویل، اس کی جو ایک دن کی خوراک ہے وہ 1000 کلو گرام سے بھی زیادہ گوشت ہے.
اور اس طرح کی ملینز آف ویلز پیسیفک اوشن کے اندر اور باقی سمندروں کے اندر موجود ہیں جن کی خوراک اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. اور یہ جو آیا کہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹھ کے اوپر اپنا رزق لاد کے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے. کئی پودے ایسے ہیں جو مینڈک کا شکار کر لیتے ہیں, اب وہ چل بھی نہیں سکتے. نیشنل جغرافی پہ جا کے آپ ویڈیوز دیکھیں, بس ان کے پتے کی شکل ایسی بنی ہوئی ہے, اس میں لیس دار مادہ ہے, وہ مینڈک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, جیسے ہی اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ پتے کا منہ بند ہو جاتا ہے اور جناب وہ پورے کا پورا مینڈک کھا جاتا ہے پتا. یہ تو آج جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, میں نے مسئلہ نمبر 103 ریکارڈ کروا دیا ہے, آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اے نبی اگر ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو, یعنی اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی کو بھی کاموں میں لگا دیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے کہ ضرور اللہ ہی کر رہا ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. یعنی مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں, اس کے ہی انڈر ہیں, اوپر بڑا خدا ایک ہی ہے, یہ چھوٹے اسی کے اسسٹنٹ ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, ویقدر لہ, اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کوئی انسان کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. یہ اکثر مجھے کل بھی فون آیا تھا, جی میرے رزق پہ بندش ہوئی ہوئی ہے. میں کہ بھائی کلمہ پڑھ, تیرا ایمان ہی پہلے بندش ہو گیا ہے, جنہیں یہ کہنا میرے رزق پہ بندش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اللہ کے بندو, یہ چیز نہیں ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. یہ جو جیک ما ہے اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے, کئی جگہ اس کو نوکریوں سے نکالا گیا, کئی دفعہ بیچارہ فیل ہوا, اور اس وقت وہ علی بابا کے نام سے جو چائنا کی سب سے بڑی آپ سمجھ لیں, اس کی اپنا ایک کوئی ویئر ہاؤس بھی نہیں ہے, سب کچھ انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے. اور سارے دنیا کے مسلمان ملکوں کے ملا کے بھی بجٹ بنایا جائے نا, اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس اکیلے کا ہے. تو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے. بل گیٹ کو آپ دیکھ لیں, دنیا میں جتنی یہ پولیو کی ویکسین ہے فری اس کی طرف سے, اربوں ڈالر کا وہ مالک ہے. تو یہ کوئی بندش نہیں کرتا. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کون کرتا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے ضرور اللہ ہی کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, نبی فرماؤ کہ اللہ کا شکر ہے, کہ بات بالکل واضح ہوگی کہ کوئی بت, کوئی بزرگ, کوئی فرشتہ, کوئی جن یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ ہی کرتا ہے. بل اکثرہم لا یعقلون, لیکن اکثر لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے, بے وقوفیاں کرتے ہیں, اللہ کی چیزیں مخلوق کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود کا سامان, برتنے کا سامان. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش لوگوں تم اس بات کو جانتے. یہ بھی قرآن کی اہم ترین آیت ہے, اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں آلریڈی اسی آیت کو پیوٹ کرتے ہوئے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کی مذمت اور دنیا پرستی کے فتنے کا علاج. مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ, اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم کی کراس ریفرنس کے طور پہ بتائی تھی. ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی, اور 17 صحیح الاسناد حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دنیا کی محبت اور دنیا کا جو فتنہ ہے اس کا علاج کیا ہے. وہ یہی ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اور جب تم سوار ہوتے ہو کشتی میں, دعوا اللہ مخلصین, تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہو, لہ الدین, اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم, جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے, الی البر, خشکی کی طرف, اذا ہم یشرکون, پھر تم شرک کرنا شروع کرتے ہو. واقعی یعنی جب مشرکین عرب کے زمانے میں بھی, آج بھی جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بوئنگ 747 کے اوپر سوار ہوں اور پائلٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ چاروں کے چاروں انجن فیل ہو گئے ہیں, اب اس کے گرنے کا انتظار کریں, تو اس وقت کوئی یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد نہیں کہے گا, سارے اللہ ہی کو یاد کریں گے. یہ بالکل نیچرل چیز ہے, سب کچھ جاتا رہے گا اپنے ہاتھ سے, تو پھر خالص ہو کے اللہ کو پکاریں گے. اور اسی میں میرا مسئلہ نمبر 116C ہے, جس میں اکرمہ ابن ابی جہل کی توبہ کا واقعہ ہے, کہ انہوں نے, ان کی توبہ کا سبب یہی واقعہ بنا کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کے چلے گئے. سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے, مسئلہ 116C میں نے بیان کی ہے. تو جب کشتی بھنور میں پھنس گئی
تو سارے مشرکین عرب بھی اللہ کو یاد کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہی بات تو خشکی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے. تو ان کا اللہ اگر تو نے مجھے آج نجات دے دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا. وہ بڑے درگزر فرمانے والے ہیں. پھر وہ واپس آیا اور اسلام قبول کر لیا. باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یرموک میں انہوں نے شہادت پائی ہے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. لیکفر بما آتیناہم, تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے. ولیتمتعوا, اور لطف اٹھا لیں. فسوف یعلمون, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے, مطلب وہ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ اس کو منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بنا دیا ہے اس مکے کو حرم, امن کی جگہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ, جبکہ ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. مشرکین عرب کے تو قافلے بھی کوئی نہیں لوٹتا تھا, ان کا تو پیر زادوں والا سٹیٹس ہوتا تھا. ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے بت ہی نہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو امن کی جگہ بنایا, اور اللہ نے احسان جتایا کہ اس مکے میں نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا, اور تمہیں جو امن حاصل ہے یہ میری ذات کی وجہ سے حاصل ہے. ارد گرد تو لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے ہیں, اور قریش کے قافلے جو ہیں وہ امن کے ساتھ پورے عرب کی سرزمین کو کراس کرتے ہیں, شام تک جا کے تجارت کرتے ہیں. افبالباطل یؤمنون, کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے؟ وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں گے. یعنی اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے, اور آج تک الحمدللہ وہ امن کی جگہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی اگر کوئی پیغمبر نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوئی, تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کیس نہ ہو, او کذب بالحق, تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلائے. اور ظاہر دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت سچا ہے, تم جھٹلا کے جو ہے وہ نہ حق کر رہے ہو کام, اور یہ سب سے بڑا جرم کر رہے ہو. لما جاء, جبکہ وہ ان کے پاس حق آ گیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا جہنم بات نہ ماننے والوں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے, لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. اب یہ ایک آیت گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 64 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی کوئی واقعی نیکوکار بننا چاہتا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, لیکن جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جگا لے گا. لیکن جو بندہ ضد پہ ہے, آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے, جاگ رہا ہے اندر سے لیکن جاگنا نہیں چاہتا, اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, بے شک ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرو, چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آج ہماری یہ سورۃ العنکبوت بھی ختم ہوئی, مکمل ہو گئی. اگلی دفعہ سورہ الروم شروع کریں گے. اور کوئی بات بھی آج کے درس میں میرے منہ سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.